میرے پیارو، یہ ایمان اتنا ضروری کہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، مار کھائی، پیٹ پہ پتھر باندھے، ہزاروں تکلیفیں ہوئی، مگر ایمان کو ہاتھ سے جانے دیا؟ نہیں بولو، ایمان کو ہاتھ سے جانے دیا؟ کون اس مکے کی ہماری ماں کو نہیں پہچانتا ہوگا جن کو حضرت سمیہ کہا جاتا ہے؟ بھائی جانتے ہو نا، نام سنا نا حضرت سمیہ کا؟ جب حضرت سمیہ کو وہ کھلے میدان میں لایا گیا اور کہا، کیا جملہ کہا؟ اکفری بمحمدی، ایک بار کلمے کا انکار کر دے، یہ کہہ دے کہ میں لا الہ بولو الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا انکار، میں کلمہ نہیں جانتی، میں کلمہ نہیں جانتی، ایک بار کہہ دے اکفری بمحمدی، ایک بار محمد کا انکار کر دے۔ حضرت سمیہ کو معلوم ہے کہ بہت ماریں گے، مگر زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کسی نے آ کے مشورہ دیا، سمیہ بہت ماریں گے یہ لوگ، بہت ماریں گے، تم عورت ہو، اور اچھا حضرت سمیہ کو لٹایا ہے، ان کے جوان بیٹے حضرت عمار کو درخت پہ لٹکایا ہے۔ سوچو وہ ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، اللہ کی قسم باپ اور بیٹے کا وہ رشتہ نہیں ہوتا جو ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ ماں کو زمین پہ لٹایا گیا ہے، بیٹے کو سولی کے تختے پہ لٹکایا ہے، بیٹا وہاں دونوں ہاتھ اس طریقے سے باندھے ہوئے کھڑا ہے، ماں زمین پر لیٹی ہوئی ہے، اور کوئی آ کر سمیہ کو کہتا ہے یہ لوگ بہت ظالم ہیں، بہت تمہیں ماریں گے، بس ایک بار کلمے کا انکار کر دو نا، کلمے کا انکار کر دو اور کہہ دینا کہ میں ہوش میں نہیں تھی تو میں نے انکار کر دیا۔ حضرت سمیہ نے جواب دیا، ابھی تو ہوش میں آئی ہوں، پھر مجھے بے ہوش کیوں کرتے ہو؟ ابھی تو ہوش میں آئی ہوں کہ مجھے میرا اللہ سمجھ میں آ گیا، لا الہ الا اللہ، مجھے میرے نبی سمجھ میں آ گئے، محمد الرسول اللہ۔ اور حضرت سمیہ نے فرمایا، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، میں راضی ہوں اسلام میرا مذہب ہے، وبمحمد النبی، اور میں راضی ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے۔ میرے دوستوں، مارنے والوں نے مارنا شروع کیا۔ حضرت سمیہ ایک عورت تھی، لیکن مارا۔ حضرت عمار کہتے ہیں میں میری ماں کو دیکھتا تھا وہ مارتے ہیں، سچ بتاؤ کون بیٹا برداشت کرے کہ اس کی ماں کو مارا جاتا ہو؟ آج ہماری ماں یا تو ہوگی یا قبر میں ہوگی، لیکن زندہ ہوگی تو بھی ماں یاد آتی ہے، اور اگر ماں قبر میں گئی ہے تو بھی ماں یاد آتی ہے۔ کس کو گوارا ہوگا کہ میری ماں کو اس طرح مارا جائے؟ اور حضرت عمار کیا کہتے ہیں، میں ایسے لٹکا تھا اور میری زبان پر ایک ہی بات ہے، یا اماں یا اماں، یعنی اے میری ماں، اے میری ماں۔ کہتے میری ماں کی جب نظر مجھ سے ملتی تھی، حضرت عمار کہتے میں کہتا تھا مجھے کوئی تکلیف نہیں نا ماں مجھے کوئی تکلیف نہیں، تو میری طرف مت دیکھ ماں، تجھے یہ لوگ مارنا چھوڑ دے وے۔ حضرت عمار کہتے وہ کیا منظر تھا میرے مقدر میں کہ 2 اونٹ لائے گئے۔ بولو کتنے اونٹ لائے گئے؟ 2۔ تو حضرت عمار نے سوچا کہ اب میری ماں کے اوپر سے یہ اونٹوں کو چلائیں گے، میری ماں کمزور ہے، لاغر ہے، یہ اونٹوں کو اس کے اوپر سے چلائیں گے، لیکن اونٹوں کو نہیں چلایا۔ حضرت عمار کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم 2 اونٹ لائے گئے، ایک اونٹ کو میری ماں کے ایک پاؤں سے باندھا گیا، دوسرے اونٹ کو میری ماں کے دوسرے پاؤں سے باندھا گیا۔ فرماتے روبیدت بین بعیرین، میری ماں کو 2 اونٹوں کے درمیان میں رکھا گیا، اور پھر ایک اونٹ کو ایک طرف چلایا گیا، دوسرے اونٹ کو دوسری طرف چلایا گیا۔ حضرت عمار کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری ماں کے پاؤں کے پرک کبھی ادھر اڑے جا رہے، کبھی ادھر اڑے جا رہے۔ حضرت عمار کہتے جب میں نے غور سے دیکھا میری ماں کے دونوں پاؤں الگ ہوتے ہیں، اور آپ کی شرمگاہ پہ برچھے پر برچھے مارے جاتے۔ عمار کہتے میں نے اپنے آنکھوں کو بند کیا اور کہا اللہ یہ کیا معاملہ؟ کہتے جب آنکھوں کو کھولا تو میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، میری ماں شہید ہو گئی تھی۔ حضرت عمار کہتے ہیں اب ماں نہیں رہی، اب یہ لوگ مجھے ماریں گے، اور میں مرنے کو تیار تھا۔ جب میری ماں نے کلمے کو اتنا مضبوط پکڑا تو حضرت عمار کہتے ہیں میں تو اسی ماں کا دودھ پیا ہوا تھا نا، میں تو اسی ماں کا دودھ میرے بدن میں تھا، سمیہ کا دودھ میرے بدن میں تھا، حضرت یاسر کا لہو میرے بدن میں تھا، میرے ابا بھی گئے، میری اماں بھی گئی، لیکن حضرت عمار کہتے ہیں مجھے اچانک یاد آیا کہ یہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری ماں کے ساتھ ہوا، میرے ابا کے ساتھ ہوا، اب میرے ساتھ ہوگا تو میرے نبی کو کون خبر دے گا؟ اس لیے یہ لوگ جب حضرت عمار کو وہ سولی کے تختے سے نیچے اتارے اور کہا تم انکار کر دو کلمے کا، نہیں تو جو ماں کا حال ہوا وہ تمہارا حال ہوگا، حضرت عمار نے کلمے کا انکار کر دیا۔ بولو کلمے کا انکار کر دیا۔ جیسے انکار کر دیا انہوں نے چھوڑ دیا،
حضرت عمار دوڑے دوڑے روتے روتے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے، اور جاتے جاتے یہ نہیں کہتے ہیں، جا کر سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا ایمان ختم ہو گیا، اللہ کے رسول میرا ایمان ان لوگوں نے لے لیا، میرے سے ایمان کا سودا کروا دیا، اور اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں ایمان کا سودا نہیں کرتا، اگر میری ماں نے جان دی ہے، میرے ابا نے جان دی ہے، میں بھی جان دے دیتا، اگر میری ماں سمیہ اللہ سے محبت کرتی، اگر میرا ابا یاسر اللہ سے محبت کرتے، میں عمار بھی اللہ سے محبت کرتا، لیکن نبی صرف آپ کو بتانے کے واسطے آیا، اور میں نے کلمے کا انکار کر دیا، لیکن صرف آپ کو بتانے کے واسطے آیا ہوں کہ میری ماں کے ساتھ ایسا کیا، میرے ابا کے ساتھ ایسا کیا۔ اور جو مدینے کے منافقین تھے انہوں نے تو آواز اٹھانا شروع کر دی، عمار کا ایمان ختم ہو گیا، عمار کا ایمان ختم ہو گیا، عمار کا ایمان ختم ہو گیا۔ قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سنا، سمیہ کے بارے میں سنا، ان کے ابا حضرت یاسر کے بارے میں سنا، ہمارے نبی ایسے عمار کو لے کر آئے، بولو ایسے عمار کو لے کر آئے، کعبے کے پاس لے کر آئے، اور آ کر کہا یہ میرا ہاتھ عمار کے ہاتھ میں۔ اللہ کے رسول فرماتے میرا ہاتھ عمار کے ہاتھ میں۔ اور سنو آج نبی اعلان کر رہے ان عمارا قد ملئ ایمانا من قرنہ الی قدمہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مکہ والوں سنو، عمار نے صرف مجھے بتانے کے واسطے کلمہ چھوڑا، باقی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ عمار سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے سارا ایمان عمار کے اندر بھر دیا ہے۔ ان عمارا قد ملئ ایمانا، عمار میں ایمان بھر گیا۔ کہاں سے بھرا؟ من قرنہ، سر کے بالوں سے لے کر الی قدمہ، پاؤں کے ناخن تک۔ اور اسی وقت آیت کریمہ آتی ہے کہ عمار کے ایمان کی گواہی زمین پر نبی دیتے ہیں، تو عمار کے ایمان کی گواہی اللہ آسمانوں پر بھی دیتا ہے۔ آیت کریمہ آئی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ نے فرمایا زبان سے کہہ دیا لیکن دل کو پھاڑ کے دیکھو تو عمار کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔